سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے 972 ہے۔ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر کرتے اور سواری پہ تشریف فرما ہوتے تو آپ فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 مرتبہ آپ یہ کلمات یعنی کہ تکبیر کہتے، پھر اس کے بعد آپ سفر کی دعا پڑھتے جو بڑی ہی مشہور معروف دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پھر آپ یہ دعا پڑھتے، دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ مزید دعائیں آپ ارشاد فرماتے اور فرماتے کہ اے اللہ تو اس سفر کو ہمارے لیے بھلائی اور تقوی اور پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تو ہمارے اس سفر کا ساتھی اور میرے اہل و عیال کا والی ہے۔ اے اللہ میں سفر کی مشقتوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی ناخوشگوار واقعہ دیکھوں۔ حضرات محترم، اب حضرات توجہ فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سفر کرنے کے بھی آداب بیان کیے ہیں۔ اس دعا سے بات معلوم ہو گئی کہ تم نے جب گھر سے نکلنا ہے یا سواری پہ بیٹھنا ہے تو ذکر اللہ پہلے کرنا ہے، اللہ کی یاد پہلے کرنا ہے، دوسرا کام بعد میں ہوگا، اللہ کا ذکر پہلے ہوگا۔ اور انسان کی رغبت دلائی جا رہی ہے انسان کو کہ لوگوں اللہ کے ذکر سے کسی لمحے بھی تم نے غافل نہیں رہنا ہے، ہر لمحہ تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے تکبیر کہی اور ساتھ ساتھ اب ڈھنگ بھی بتایا جا رہا ہے، اللہ تو ہمارا ساتھی ہے، اس لیے کہ سفر میں ہوتی مشکلات اور اس مشکلات پہ تم نے صبر کرنا ہے۔ جب تم مشکلات پہ صبر کرو گے پھر ہوگا کیا جانتے ہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر تقوی پرہیزگاری کیا مطلب ہے کہ جب تم سفر کرو گے تمہارے ساتھ بھی کچھ لوگ ہوں گے، تم نے ان سے الجھنا نہیں ہے، تم نے ان سے لڑنا نہیں ہے، بد اخلاقی نہیں کرنی، بدماشی نہیں کرنی، یعنی کہ ہر برے کام سے بچنا ہے۔ تمہارا یہ بچنا تقوی پرہیزگاری میں شامل ہو جائے گا۔ پھر مصیبتوں آفتوں سے محفوظ رہنے کی دعا بھی کریں۔ اور میں آپ کو ایک وظیفہ سمجھ لیں، میری نصیحت سمجھ لیں، جب بھی گھر سے نکلیں اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے مال کو، اپنے جان کو اللہ کی امانت میں دے دیا کرو، پھر انشاءاللہ ہر طرح سے محفوظ رہو گے۔ ایک واقعہ موجود ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی بات۔ فاروق اعظم نے دیکھا کہ ایک شخص جو تھا اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا چھوٹا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کوے کے بچوں کو بھی اتنا مشابہ نہیں دیکھا جتنا کہ یہ بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہے۔ قربان جائیے فاروق اعظم کی نگاہ کے، آپ کی بصیرت کے، بڑی کمال کی بات کہی۔ فرمایا کوے کے بچے بھی کووں سے اتنا مشابہ نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ بھی بظاہر تو ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں مگر ہوتے جدا جدا ہیں، کچھ نہ کچھ فرق ان میں ضرور ہوتا ہے۔ تو جتنا مشابہ تمہارا بیٹا ہے اس کے راز کیا ہے؟
اب وہ شخص رات بتا رہا ہے، کہنے لگے اے امیر المومنین، ایک جنگ کا موقع تھا، میں گھر سے چلا اور میری بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، مجھ سے کہنے لگی تم کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت میں مجھے تمہاری زیادہ ضرورت ہے، میں حاملہ ہوں، تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، پاس کوئی موجود نہیں، تو اس عالم میں میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس شخص نے کیا کہا میں اپنے بچے کو اللہ کی امانت میں رکھ کے جا رہا ہوں، میں اپنے بچے کو اللہ کی امانت میں لے کے جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہ وہ چل دیا۔ جب اس جنگ سے غزوہ سے واپسی ہوئے نا، کیا دیکھا کہ دروازہ جو اندر سے بند تھا دروازہ باہر سے بند ہے۔ پوچھا میری بیوی تھی کیا ہوا؟ کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، اس کی قبر پہ گیا۔ جب شام کو وہ دوبارہ جنت البقیع میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ گیا نا، تو کیا دیکھا کہ قبر میں سے آگ نکل رہی ہے، آگ روشن ہو رہی ہے۔ اس نے پوچھا یہ روشنی کیسی ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ اپنے چچا زاد بھائیوں سے پوچھ رہا ہے یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، اٹھ کے چل دیے۔ ان کو بڑا تجسس ہوا۔ اس نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح یہ آگ ہے کیسی جو روشن ہو رہی ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ آگ تو تیری بیوی کی قبر میں سے آ رہی ہے۔ جب یہ سنا نا ان کو اور مزید تکلیف ہو گئی، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میری بیوی تو بڑی نیک تھی، نمازوں کی پابند، روزے کی پابند، نوافل کی پابند، قرآن کی تلاوت کرنے والی، پھر یہ آگ کیوں؟ آپ کو بڑا تجسس ہوا اور تعجب بھی ہوا۔ فرمایا میرے ساتھ چلو، پھاوڑا ساتھ لے لیا، میں قبر کھود کے تو دیکھوں معاملہ ہے کیا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اس قبر کے پاس گئے، کیا دیکھتے؟ منظر کچھ اور ہی تھا کہ قبر کی دیواریں پہلے سے گری ہوئی ہے، قبر کھلی ہوئی تھی، اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، بچہ گود میں کھیل رہا تھا، بچہ گود میں کھیل رہا تھا۔ آواز آئی، معاملہ ہے اللہ، یہ معاملہ کیا ہے؟ غیب حاضر سے آواز آتی ہے بندے تو نے اپنے بچے کو رب کی امانت میں دیا تھا، تو اپنی امانت اٹھا کے لے جاؤ۔ اپنی امانت تم نے رب کی بارگاہ میں پیش کی تھی نا، رب کو دی تھی، تو اپنی امانت لے لو۔ دل میں خیال آیا میری بیوی تو وہ تو گزر گئی، بچہ زندہ ہے۔ غیب حاطف سے آواز آتی ہے تو نے بچے کو اللہ کی امان میں دیا تھا، اگر ماں کو بھی دیتا ہم تمہیں ماں بھی زندہ ہی لوٹا دیتے۔ تو اب معلوم کیا ہوا؟ اگر اللہ پہ کامل بھروسہ یقین ہو جائے اور اپنی ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اس کی امانت میں دے دیا جائے، تو اللہ بہترین اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ اس کی بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔